عالم شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگ یہ بھی ذرا توجہ کرنا. شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. نبی کو چاہنے والا نبی کے اوپر جان دے دے گا. سبحان اللہ. اگر یقین نہ آئے تم کو قرآن کی تلاوت کر کے دیکھ. اگر یقین نہ آئے تم کو تلاوت قرآن کر کے دیکھ. بے اس کا شک. پتہ سارا قرآن دے دے گا. بے شک. سبحان اللہ. آج سبحان کچھ اللہ. لوگوں کا کہنا ہے کہ زیارتوں پہ کیوں جاتے ہو, زیارتوں سے کیا ملتا ہے, زیارتوں کے اوپر لنگر چلانا, نیاز چڑھانی, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ قرآن پڑھا کرو. قرآن کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن کی آیت ہے, مختصر سی آیت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کل محشر کے میدان میں, کل قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا, نہ کوئی ڈر ہوگا, نہ کوئی فکر ہوگی, نہ کوئی غم ہوگا اللہ کے ولیوں کو. بے شک. سبحان اللہ. اور اللہ کے ولی کل محشر کے میدان میں سینہ تان کر چلیں گے اور سینہ تان کر کھڑے ہوں گے. نہ ان کو کوئی فکر ہوگا, نہ کوئی ان کو ڈر ہوگا, نہ کوئی ان کو غم ہوگا, نہ یہ ہمیں ان کو فکر ہوگی کہ ہم سے کوئی سزائے سرزد ہمیں سے دنیا میں ہوئی تھی, آج ہم دنیا سے کیا ہمیں کتنی خطائیں ہوئی ہیں, کیا ہمیں ان سے پوچھا جائے گا؟ کچھ نہیں پوچھا جائے گا. بس انہیں یہ فکر ہوگی کہ میں جب تک دنیا میں رہا تھا مجھے ایک چیز میری زبان کے اوپر یہی جاری تھا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, انہیں آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے. میرے عزیزوں, آپ کو بتاتا ہوں ایک اللہ کے ولی کی کرامت کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے, اور 99 قتل کرنے کے بعد دل میں خیال آتا ہے ایک دن کہ اللہ کے حضور جھک جاؤں, اللہ سے معافی مانگ لوں, کیا اللہ بھی میری بخشش کر دے گا, کیا اللہ بھی میری مغفرت کر دے گا, کیا میری بھی کوئی بخشش کی انتہا ہے, کیا میری بھی کوئی مغفرت ہے, کیا میری بھی کوئی نجات ہے. وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ سوچتا ہے, ایک شخص کے پاس جاتا ہے, اس شخص سے سوال کرتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, اور کیا میری بخشش ہوگی, کیا میری مغفرت ہوگی؟ اور وہ شخص کہنے لگا اللہ اکبر کبیرہ, ایک قتل کرنا پوری انسانیت کی قتل ہے, لیکن تو نے 99 قتل کیے ہیں, لیکن تیری بخشش کوئی نہیں ہے, حد کوئی نہیں ہے. اس شخص نے خنجر اٹھایا, تلوار نکالی, اس شخص کی بھی گردن اڑا دی, پورے 100 کر دیے. پہلے 99 تھی, اب 100 کر دیے. واپس چلا گیا. پھر خیال آتا ہے, دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے 100 قاتل ہوں, 100 آدمیوں کا قتل کیا ہوا ہے, لیکن کیا میری بھی بخشش ہے, کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ ایک شخص کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے میں نے 100 قتل کیے ہیں, 100 آدمیوں کا نہاد کے خون کیا ہے, کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اس شخص نے کہا یہاں سے چلا جا, 5 میل دور کے سفر کے اوپر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے, وہاں چلا جا, وہ تیرے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ ذوالجلالت کے اندر تیرے لیے دعا کریں گے, انشاءاللہ اللہ تجھے بخش دے گا. سبحان اللہ. اس شخص نے جیسے یہ بات سنی, ارادہ کیا, دیکھنے میں ایک ہی قدم اٹھایا تھا, حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس کی روح قبض کر لو. جیسے ہی اس کی روح قبض کی جاتی ہے, موت کا فرشتہ آتا ہے, اس کی روح نکال دیتا ہے. اتنے میں اس کی روح نکالتے ہیں جنت والے فرشتے, جہنم والے فرشتے آ جاتے ہیں. جنت کا والے فرشتوں نے کہا ہم اس کی روح کو مقام اعلیٰ کی طرف لے جائیں گے. جہنم والے فرشتوں نے کہا ہم اس کی روح کو مقام اعلیٰ کی طرف لے کر جائیں گے, مقام جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی بات چیت کرتے, بات آگے پہنچتی ہے بارگاہ ذوالجلالت کے اندر. جہنم والے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی روح کو مقام جہنم میں لے جائیں گے. جنت والے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی روح کو مقام اعلیٰ کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن یہ بارگاہ الہی کے بارگاہ میں یہ بات پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں زمین کو ناپو, اگر زمین ولی کامل کے قریب ہے اس بندے کی نجات ہے, اگر ولی کامل سے زمین دور ہے تو جہنم کے فرشتوں جہاں جی چاہے وہاں اس کو لے جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھنے میں ایک ہی قدم اٹھایا تھا, ولی کامل کی طرف سے زمین دور تھی,
لیکن رب نے حکم دیا اے زمین سمٹ جا، اے زمین کلوز ہو جا، لیکن زمین کو حکم ہوتا ہے، زمین سمٹ جاتی ہے، ولی کامل کے قریب ہو جاتی ہے، زمین کو ناپا جاتا ہے، ولی کامل کے قریب زمین ہو جاتی ہے، اس بندے کا بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ولی دیکھنے میں ایک ہی قدم اٹھایا تھا ولی کامل کی طرف، سوچ کی تھی کہ ولی کامل کی بارگاہ میں جاؤں، رب سے معافی کا مانگ لوں تو کیا رب مجھے معاف کر دے گا، لیکن ایک ہی قدم اٹھایا تھا، اس کی روح قبض ہو گئی، اللہ نے اسے بخش دیا ہے، اللہ نے اسے مغفرت کر دی ہے، اللہ نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، رب کے لیے معافی مانگنے کے لیے جا رہا تھا رب کی بارگاہ میں۔ میرے عزیزو، ہمیشہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑے رہنا۔ یہ اللہ کے ولی وہ ولی ہیں جو ہمیں کسی عام انسان کے در پہ، کسی ایم ایل اے، کسی سرپنچ، کسی بڑے بندے کے پاس نہیں پہنچاتے، بلکہ یہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ ادارہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جڑے رہنا۔ میں نے وقت زیادہ نہیں لیا، میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اس کے اندر کوئی غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔